السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ ہر قسم کا شکر اسی خالق کائنات کے لیے، ارض و سما کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لیے صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 سے کلاس رہے گی انشاءاللہ۔ کل ہم نے 108 پہ ختم کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، کام یعنی مشن یا راہ بتائی تھی۔ کل ہادی سبیلی ادعو، سبیل ہے، یہ نبی مکرم کی سبیل ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، یہ راستہ ہے، یہ سوچ، یہ مشن ہے۔ کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بصیرت، بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں، یعنی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، اور بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں، علم، یقین اور عمل کی بنیاد پر۔ علم، یقین، عمل کی بنیاد، علم و ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں وہ بھی بلانے والے ہوا کرتے ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک الا، اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی بھیجے، یعنی رسول بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہم نے مرد ہی بھیجے ہیں۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ مکہ والوں کو یہ اعتراض تھا کہ انسان میں رسول کیسے آ گئے، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا تھا یا کوئی اور ہونا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی پہنچائی کہ انہیں بتا دیا جائے کہ اس کے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے جو بھی آئے ہیں، وہ انسانوں میں سے، آدم ذات میں سے ہی آئے ہیں، اور وہ مرد ہوا کرتے ہیں۔ تو نبی اور رسول اللہ رب العزت نے جو انتخاب کیا وہ مردوں کا کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ عورتیں مقام صدیقیت پر ضرور فائز ہوئی ہیں، خواتین مقام صدیقیت پر ضرور فائز ہوئی ہیں۔ مقام صدیقیت پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بھی بہت سی خواتین جو ہے وہ صدیقیت کے، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ، جیسے دیکھیں ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 75 کے اندر، مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہیں، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، بن مریم، مریم کے بیٹے، مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہیں، تحقیق ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ یعنی ماں صدیق یعنی نہایت راست باز تھی، صدیق تھی۔ تو اللہ رب العزت نے خود حضرت مریم علیہ السلام کو صدیق کا لقب دیا اس آیت مبارکہ میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء جو ہیں وہ مرد ہی ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں نبی اور رسول
امت کے لیے ہر وقت حاضر رہا کرتے ہیں. کہیں جانا ہے، آنا ہے، نماز پڑھانا ہے اور عبادت، ایسے کئی چیزوں میں خواتین وہ کردار نہیں ادا کر سکتی جو ایک مرد کرتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. تو اس آیت میں فرمایا اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی بھیجے، یعنی رسول بنا کر کے بھیجے، ان کے طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، مطلب ان کے طرف وحی نازل ہوتی تھی. یہاں پہ آپ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں انسانیت کے اندر جو مقام اور مرتبہ رسولوں کو دیا گیا وہ کتنے بہترین انداز میں اللہ نے بتایا. ایک طرف تو یہ کہا کہ وہ آدم ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، فرشتوں میں سے نہیں، اور پھر ان کے مقام و مرتبے کو اس مقام پہ اللہ نے پہنچایا کہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اور یہ فرق انبیاءوں کو ہم سے ممتاز کر دیتا ہے، ہم سے اعلیٰ اور عرفہ کر دیتا ہے. یہ فرق کوئی چھوٹا موٹا فرق نہیں. انبیاء کی بات کا نہ ماننا عذاب کے مستحق بنا دیتا ہے. ہم آپس میں باپ کی بات کو، شوہر کی بات کو یا بھائی کی بات کو نہیں مانیں گے تو نہ ہم کافر کہلائے جائیں گے اور نہ ہم عذاب کے مستحق ہوں گے. ہاں کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کی بات کو اگر نہیں مانے تو کافر بھی کہلائیں گے اور عذاب کے مستحق بھی ہوں گے. تو یہ مقام ایک طرف اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ مرد ہی تھے، مطلب آدم میں سے ہیں، اور دوسری طرف ان کے مقام و مرتبے کو بھی فوراً بیان کر دیا، ان کے طرف ہم وہی کرتے تھے. یہ آپ کو ممتاز کر دیا، آپ کے مقام و مرتبے کو علیحدہ کر دیا اللہ نے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے. اور بستیوں میں تو رہتے تھے، تمہارے بیچ میں رہتے تھے، کھانا کھاتے تھے، بازار میں جاتے تھے، ان کی بھی ضرورتیں ہوا کرتی تھی. اور اس سے پہلے جو اعتراض کر رہے ہیں یہودی ہے یا نصرانی ہے، یا یہودی اور نصرانیوں سے سن کر کے، اور یہ مشرکین مکہ اگر کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو یہ یہودی اور نصرانی کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کیا فرشتے تھے وہ؟ تو ان کے اعتراض کا جواب اس انداز میں دیا گیا ہے کہ تم پہلے بھی تو دیکھ لو، کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے. اب ان کو ایک عبرت اور نصیحت یاد دلائی جا رہی ہے کہ زمین میں ذرا چل پھر کر کے دیکھو کہ انبیاؤں کا انکار کرنے والوں کی کیا سزا ہوئی. انبیاؤں کا انکار صرف اس لیے کر رہے ہو تم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف اس لیے کر رہے ہو کہ یہ کہہ کر کے کر رہے ہو کہ یہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. یہ انہیں کیوں رسول بنایا گیا، نبی بنایا گیا؟ وہ تو نبی اور رسول تو بنی اسرائیل میں ہوا کرتے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں کیسے ہو گئے؟ یہ جو اعتراض کرنے کی ان کی اپنی باتیں تھیں، ان سب کا یہاں پہ جواب دیا گیا کہ زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جس نے انبیاء کا انکار کیا کسی بھی بہانے کو لا کر کے اور کسی بھی بات کو لا کر کے، تو ان کا انجام کیا ہوا، کس طریقے سے وہ تہ و بالا کیے گئے، کس طریقے سے وہ سوائے ہستی سے مٹا دیے گئے، کس طریقے سے ان کے خاندان اور نسلوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا. غور کرو، سمجھ کرو، عقل لے کر کے آؤ. آخری میں اللہ نے فرمایا اس آیت میں افلا تعقلون، عقل رکھو. آگے فرماتا ہے اللہ اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے. جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، دنیا تو اللہ رب العزت عطا کرے گا، ہر کسی کو عطا کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ تو آخرت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ کس کو ملنے والی ہے؟ ہر کسی کو نہیں، وہ صرف اس کو ملے گی جو تقوی اختیار کرے گا اور پرہیزگار. للذین اتقوا، تقوی اختیار جو کرے گا، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہے، گھر بھی بہتر ہے. کیا پھر تم سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا تم پھر عقل نہیں رکھتے؟ تعقلون کہا اللہ نے، کیا تم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس طریقے سے عقل کی طرف اور سمجھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 46، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا پھر وہ لوگ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے اور اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے جو پہلے آیت گزری ہے انبیاء کے تعلق سے کہ انبیاء
بشریت میں ہوا کرے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ آیتیں اور لکھ لیں. سورہ انعام سورہ نمبر 21 آیت نمبر 8 اور 9، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 9 آیت نمبر 110 دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقع خبر دی گئی ہے، یعنی جھوٹ کہا گیا ہے. یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ. قرآن اپنے سامنے رکھیں، اور اگر قرآن سامنے نہیں ہے اور پین اور کاپی سامنے نہیں ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہی نہیں، کلاس میں آپ حاضر تھے ہی نہیں. شیطان بہت خوبصورتی سے آپ کو لے کر کے چلا جائے گا کلاس سے. آپ بیٹھے رہیں گے، کان بھی یہی رہے گا، جسم بھی یہی رہے گا، نگاہیں بھی یہی رہے گی، لیکن آپ کو وہ کہیں اور لے جا لے گا. اگر شیطان سے بچنا ہے تو پین کو دیکھ کر کے وہ بھاگے گا انشاءاللہ تعالی. پین اور کاپی سامنے، اور علم کا تعلق اللہ نے قلم سے کہا ہے. قرآن کے اوپر نظر رکھیے، دیکھیے اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک بریکٹ لگا ہوا ہے بیچ میں. اس بریکٹ کے اندر کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور اس کا تفسیر سے کتنا گہرا تعلق ہے. اور بغیر تفسیر کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو جس طریقے سے سمجھایا، اگر ویسے نہیں سمجھے ہم نے تو ہم قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے. قرآن کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنچایا اور کہا میں نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو میری آیتیں پڑھ کر کے تمہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو فرمایا حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقع، یعنی جھوٹ کہا گیا تھا. بیچ میں بریکٹ کہاں پہ لگا ہوا ہے غور کریں. حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگوں کو بریکٹ میں لایا گیا، مطلب نبی کی بات نہیں ہو رہی، لوگ کی بات ہو رہی. کیوں لا لیے یہاں پہ لوگ، جبکہ عربی کے اندر تو نہیں ہے لوگ. عربی کے اندر تو سیدھی عبارت یہ ہے، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقع خبر دی گئی ہے، یعنی جھوٹی خبر دی گئی ہے، خلاف واقع صحیح خبر نہیں دی گئی. یہ آپ کے ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. بتائیے صحابہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ایک خاتون کے پاس. اس سے یہ پتہ چلا کہ امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ اور دوسری بھی جو خواتین تھیں وہ علم کے کتنا زبردست علم رکھتی تھی کہ مرد حضرات، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرد خواتین سے علم حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس علم زیادہ ہے، اور خواتین بھی مرد کو پڑھا سکتی ہیں اور آواز کا پردہ نہیں ہے، یہ بھی پتہ چلا. اگر آواز کا پردہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خواتینوں کو یہ کہہ دیتے کہ تمہاری آوازیں میرے پاس نہیں آنا چاہیے. تو معاشرے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے اس آیت کے اندر، اور ان کا عقیدہ بھی دیکھیے صحابہ کتنا کلیئر عقیدہ. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ رسول مایوس ہو گئے، جبکہ رسول تو مایوس نہیں ہوتے اللہ رب العزت کی قدرت سے، اللہ رب العزت کی مدد سے. اور یہاں کہا گیا کہ وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں جھوٹی خبر دی گئی ہے، یعنی کوئی مدد نہیں آ رہی اللہ رب العزت کی، جبکہ ان کا تو اللہ کے اوپر پورا گمان ہوا کرتا ہے. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ نبیوں کا تو پورا گمان ہوا کرتا ہے، لیکن یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اب عائشہ اس کی تفسیر کرتی ہیں، سبحان اللہ. اور تفسیر یہ جو ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 398، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں بھی سورہ یوسف آیت نمبر 110 کی تفسیر میں، اور حدیث کا نمبر ہے 4695. الحمدللہ بخاری میں بھی آپ کو اس کی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بعض آیتوں کی تفسیر امام بخاری نے کی ہے اور اس پر حدیث لے کر کے آئے. تو اما عائشہ کی حدیث دیکھیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ معاذ اللہ رب العزت معاف کرے، یہ کیسی بات کہی؟ اس کا مطلب انبیاء نہیں ہیں، لوگ ہیں. اور حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول مایوس ہو گئے اپنی قوم سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے،
ایک بار ایک حد ایسی آتی ہے نا کہ ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اب اس کو سمجھ میں نہیں آنے والی. تو انبیاء، ہماری یہ سوچ تو غلط بالکل ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام جب کسی کو دعوت دیتے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ نہیں، جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ قوم جو ہے ہدایت میں آنے والی نہیں، اللہ تو ان کو سب کو مٹا دے. تو جب وہ مایوس ہو گئے نا، اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، یہ مطلب ہے، اور وہ لوگ گمان کرنے لگے تو وہ گمان کرنے لگے تو یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کے جو ساتھی ہیں وہ گمان کرنے لگے. یعنی اس قدر انہیں ہلا دیا گیا، ایسے ان کے اوپر شدید آزمائشوں کا دور آیا کہ وہ کانپ اٹھے. جیسے آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ رب العزت نے فرمایا 214، اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی مدد اس وقت آتی ہے جب بہت شدید دور سے انہیں گزارا جاتا ہے، اور اس شدید دور سے گزرنے کے بعد انبیاء اور ان کے ساتھی پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، بس اللہ رب العزت کی مدد پہنچ جاتی ہے. لیکن انبیاء کو پورا یقین اور اعتماد ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ مدد تو آ کر کے رہے گی. تو یہاں سے مراد کون لوگ ہیں؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے، کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ اللہ کی مدد سے نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث سے، اور امام بخاری نے جس کو روایت کیا ہے، کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو مایوس ہو گئے، اور وہ سے مراد نبی نہیں، لوگ ہیں، ان کے جو ایمان لانے والے ساتھی ہیں وہ گمان کرنے لگے کہ خلاف واقع خبر دی گئی ہے، یعنی اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، کیا یہ جھوٹی خبر دی گئی ہے؟ تو ان انبیاء و رسول کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. ایک اصول بھی اللہ کا پتہ چلا انبیاء اور صحابہ کے ساتھ، جو اصول اللہ رب العزت کا تھا کہ انہیں آزمائش میں اس قدر تپایا جاتا کہ وہ چیخ اٹھتے اور بس اللہ کی مدد پہنچ جاتی. پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا. پھر نجات جب یہ وقت آ جاتا ہے جب اس قدر قوم وقت کے نبی کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو اس طریقے سے پریشان کر دیتی ہے، پھر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی. یہ اللہ رب العزت کا سیدھا قانون ہے. پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، یعنی اللہ رب العزت جسے چاہے گا بس وہی بچ سکے گا. اور اللہ کس سے بچائے گا؟ یہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم بچا لیا کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کو اور ایمان والوں کو. تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت، اب یہاں پہ اللہ جسے چاہے، اب ہم کتنا اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم ضرور بچائے جائیں گے. تو نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا. یہاں پہ خبردار کیا جا رہا ہے مکہ کے اندر، اور 10 ہجری تقریباً 10 نبوت کے بعد، نبوت کے 10ویں سال میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اب وہ وقت قریب آنے والا ہے. کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے، ایک صحابی پہنچتے ہیں، حضرت بلال ہیں اور حضرت خباب ہیں، میں ان میں سے بھول رہا ہوں کون ہے، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. نبی مکرم ناراض ہو گئے، صبر کے پیالے کو جھلکتا ہوا دیکھ کر کے ناراض ہو گئے. جبکہ کس قدر پریشانیاں آئی ہیں لوگوں کے اوپر. حضرت بلال کو تو گھسیٹا جاتا تھا. ایسا جرم آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے ہوں گے کہ کوئی کسی کو گاڑی میں باندھ کر کے اور روڈ پہ گھسیٹتا ہو. بلال کے ساتھ یہ ہوتا تھا رضی اللہ عنہ. حضرت خباب کے ساتھ باقاعدہ جس سے لوہے کو موڑا جاتا ہے وہ بھٹی، اس بھٹی کے اوپر ان کی مالکن ان کو لٹا دیتی تھی، ان کی چربی سے جو ہے آگ بجھی. بلال حبشی کے اوپر بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی اور مارا جاتا تھا. مارتے مارتے وہ ہٹتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں تجھ پہ رحم نہیں کھایا ہوں، میں تھک گیا ہوں اس لیے ہٹ جاؤں.
گرم ریت اور ایسی ریت کہ اس کے اوپر اگر انڈا پھوڑ دیا جائے. آج بھی آپ دیکھ لیں عرب کی گرمی اور وہاں کی ریت جب گرم ہوتی ہے تو کتنی سخت ہوتی ہے کہ گوشت اگر پھینک دیا جائے تو بھن جائے. اس کے اوپر جب ان کو لٹاتے تھے تو چمڑا جو ہے اسکن پھٹ جاتی تھی اور خون بہ کر کے, اور جب خون بہتا تھا اور اس کے اندر بچ جاتا تھا, یعنی اس کے اندر پیوست ہو جاتا تھا اس ریت کے اوپر, تو اس سے اس کی گرمی میں کچھ کمی آتی تھی اور ایسے چیختے چیختے اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور بے ہوش ہونے کے بعد صبح سے شام تک کوڑے برسائے جا رہے, پتھر اتنا بڑا پتھر رکھ دیا گیا کہ ہل نہ سکے, کیونکہ ہلیں گے تو تکلیف کم ہو جائے گی, جلن آگ کم ہو جائے گی, اس وجہ سے موٹا پتھر رکھ دیا جاتا تھا. اور شام اسی حالت میں گزر گئی, لے جا کر کے ایک کوٹری میں ڈال دیا گیا, پھر صبح نکال کر کے پھر صبح وہی کام. اس قدر تکلیفوں میں ایک دو دن نہیں, نبوت کے 10 سال گزر چکے. جب جو پکڑایا جا رہا اسے مارا جا رہا. نبی مکرم کبھی حضرت ابوبکر صدیق ان کو خرید کر کے آزاد کر رہے, حضرت خباب وغیرہ کو. اب کیا ہوا, اس کے بعد یہ صحابہ نبی مکرم کے پاس پہنچتے ہیں, اللہ کی مدد کب آئے گی یا رسول اللہ؟ نبی مکرم پھر ناراض ہو رہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو آری سے چیر دیا گیا, لوہے کی کنگھی بنا کر کے ان کے گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیا گیا, لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ رب العزت کی ذات پر, اللہ رب العزت کی توحید پر, اللہ رب العزت کے اوپر ایمان پر وہ جمے رہے. اللہ اکبر. یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, بس اب آ گئی. اور کیسے آئی آپ دیکھ سکتے ہیں, جنگ بدر, جنگ احد, کس خطرناک طریقے سے, کس غضبناک طریقے سے اللہ رب العزت نے انتقام لیا. فرشتوں کو کہا کہ ان کی پور الگ کر دو, ان کے جوڑوں کو کھول دو, اور اس طریقے سے فرشتوں نے مارا ہے. صحابہ صرف کہتے تھے کہ ہم تو صرف تلوار اٹھاتے تھے, ہم تو صرف لکڑی اٹھاتے تھے, اور دیکھتے تھے کہ وہ ایسا چیخ رہا ہے ہمارے سامنے, جو دشمن ہے ایسا چیخ رہا ہے جیسے کہ اسے بہت مار پڑی, ایسا چیخ رہا ہے, ایسا گر رہا ہے, ایسا. تو پھر نبی مکرم نے بتایا کہ فرشتے ہوا کرتے تھے, ایسے فرشتوں کا نزول کیا اللہ رب العزت نے. اور یہ اعزاز ہے صحابہ کا کہ عذاب ہمیشہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے دیا کرتا تھا, لیکن یہاں پر صحابہ اور فرشتوں کے ساتھ کفار مکہ کو عذاب دیا گیا. تو یہاں دھمکی دی گئی ان کو, پہلے بتا دیا گیا 10ویں نبوت میں, پھر نجات ملے اسے جسے اللہ چاہے گا, اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جائے گا. پہلے بتا رہا ہے اللہ رب العزت, پہلے خبردار کر رہا ہے. اور اب ہم جو آیتیں دیکھیں گے اس میں یہی باتیں بتائی گئی ہے. دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 111 فی الحال سامنے ہے. البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. کس کا قصہ پڑھ کے آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا. البتہ یقیناً ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے, یعنی اللہ رب العزت عقل کو دعوت دے رہا ہے کہ اس عقل کا استعمال کرو اللہ کے کلام میں, بغیر سمجھے پڑھتے ہوئے مت نکل جاؤ. عقل ہے, اس سے عبرت لو اس واقعے کی. تو اس واقعے کے اندر ہم نے کیا کیا عبرت لیا؟ بات شروع ہوئی تھی خواب سے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ نشانی سمجھی, اور کس کو بیان کیا؟ اپنے والد کو, یعنی عالم, وقت کے نبی بھی ہے, عالم بھی ہے, اور آپ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ پتہ چلا ہمیں کہ خواب دیکھے تو کس کو بیان کرنا ہے؟ جو اس کی تعبیر کر سکے اور جو ہم سے بغض نہ رکھتا ہو, محبت رکھتا ہو. دونوں باتیں, کیونکہ بھائی بغض رکھتے تھے تو ایک عبرت یہ بھی ملی, ایک عبرت یہ ملی کہ جب ہم خواب دیکھیں تو عالم کو بتایا, اور ایسے جو ہم سے بغض نہ رکھتا ہو. دوسری بات, ہم اسے نہ بتائیں جو بغض رکھتا ہو, کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا عبرتیں ملی, میں چند عبرتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اسے نہ بتائیں جو علم تو رکھتا ہو لیکن ہم سے بغض بھی رکھتا ہو. تیسری بات نمبر ہے, حسد نہیں کرنا ہے, کیونکہ بھائیوں نے حسد کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسا تہو بالا کیا, ایسا انہیں نچوڑ دیا کہ وہ مایوس ہو کر کے اور بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا. لیکن یہ بھی نصیحت ملی کہ ہم جب
اللہ رب العزت کے طرف سے ہمارے پر ابتلا اور آزمائش آئے، مار پڑے، تو ہم رجوع کریں اللہ سے، توبہ اور استغفار کریں. اور یہ یقین رکھیں کہ جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے یعنی ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چھوڑ دے رہے ہیں اس کو، اور نیک کام کرنے اور نیکی کے راستے میں ہم آ جاتے ہیں، تو یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت کے دنیا کے دہانے اللہ رب العزت کھول دے گا. جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ بارش برسائے گا، اولاد دے گا، رزق دے گا، زمین میں سے غلہ اگائے گا اور نہریں بہا دے گا. اس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں یہ سب دے گا. یہ بھی ہمیں عبرت ملی. ہمیں یہ بھی عبرت ملی کہ یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے صبر کیا. بھائیوں نے ظلم کیا، بھائیوں نے حسد کیا، صبر کیا، کنویں میں ڈال دیے گئے، وہاں پہ صبر کر رہے ہیں. یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ وہ میری مدد کرے گا. مصر میں جا کر کے کوڑیوں کے دام بیچ دیے گئے، غلام کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اپنی عظمت کا، اپنی عزت کا حفاظت کی. جس نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے اس کے ساتھ احسان، اور اس کے ساتھ بھی احسان سلوک کیا، اس کے ساتھ غداری نہیں کی، اپنی عظمت کی بھی حفاظت کی. اور جنہوں نے اسے پناہ دی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے غداری نہیں کی. عظمت کی حفاظت یعنی اپنی، یہ سب ہمیں عبرت مل رہی ہے، عظمت کی حفاظت کرنا. پھر جیل کے اندر چلے گئے، یعنی اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کیا، اس بات کو پسند کیا کہ میں دنیا سے کٹ کر کے ایک جیل خانے کے اندر چلا جاؤں. دنیا کی زندگی کیا ہے، کسی بھی طرح کٹ جائے گی، رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو رب ناراض نہ ہو تو ان عورتوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے جیل خانے کو پسند کر لیا. اللہ رب العزت نے کیا انعام عطا فرمایا؟ نبوت دے دیا، خواب کی تعبیر جاننے کا علم. ایک الگ علم ہے یہ جو کتابوں سے نہیں ملتا. جو قرآن اور حدیث کے اوپر بہت گہری نظر ایمان کے ساتھ جو بندہ رکھے، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو یہ علم عطا فرماتا. بہرحال اس جگہ بھی کیا عبرت ملی کہ ایسے سخت ماحول کے اندر ہیں جیل کے اندر، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ اکبر. جب نکل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے جیل خانے سے نکالا. مطلب اس حالات میں بھی پازیٹیوٹی ان کے اندر اس قدر ہے. اللہ رب العزت کے لیے مثبت ایسی سوچ ہے کہ واقعی مجھے میرے رب نے بچا لیا ان عورتوں سے، مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے وہاں گاؤں سے اور اس بڑے شہر کے اندر، ان کے بھائیوں کو بھی انہوں نے کہا کہ گاؤں سے بڑے شہر کے اندر اللہ رب العزت نے لے کر کے آیا. اس طریقے سے بے شمار ہمیں عبرتیں اور نصیحتیں ملی اس واقعے کے اندر. اور کیا کیا عبرتیں اور نصیحتیں ملی اسے آپ غور کریں گے اور اس کو نوٹ کریں گے، کیونکہ اس سے ملتا جلتا آپ کے اسائنمنٹ میں ایک کوشچن آئے گا. آگے دیکھتے ہیں. البتہ یقین ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. تو ہمیں جب انبیاء کے واقعات پڑھیں تو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں ان عبرتوں اور نصیحتوں کو ڈالنے کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس یوسف میں بھی جو عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں ملی ہے وہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. آگے دیکھتے ہیں. اور قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. یہ جو واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا اور قرآن کے اندر جو کچھ بھی بیان ہے حرام اور حلال کی تمیز سے، اور جو کچھ بھی چیزیں ہیں، اوامر نواہی ہے اور مستحب ہے، سنت ہے، جو بھی چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ آگے فرماتا ہے بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ دلیل دے دیا فوراً کہ اگر یہ گھڑی ہوئی بات ہوتی تو پچھلی جو آگے کتاب جا چکی ہے توریت اور انجیل، اس کے اندر اس کی باتیں کہاں سے آ جاتی؟ اور یہ خود بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. ایک چین ہے، ایک سسٹم ہے باقاعدہ کہ ایک نبی جائے گے تو وہ دوسرے نبی کی خبر دے کر کے جائیں گے کہ میرے بعد فلاں آنے والا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اور ایک کتاب جائے گی تو دوسری کتاب کی خبر دے کے جائے گی کہ میرے بعد اب آسمانی فلاں کتاب آنے والی ہے. اور توریت اور انجیل میں بھی نبی مکرم کے بے شمار واقعات اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی نصرانیوں کو جو ہے ساری باتیں بتا دی گئی تھی کہ نبی مکرم آئیں گے، ان کی یہ خوبی ہوگی. ان کی کتاب کے تعلق سے بتایا کہ ان کی کتاب کو لوگ رٹیں گے، یاد کر لیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں آگے دیکھتے ہیں ہم. بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے.
مطلب قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل بیان کی ہے، یعنی قرآن میں ہر بات، کیا کھانا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا مستحب ہے، کیا اوامر ہے، کیا نواہی ہے، کیا نصیحت ہے، ہر چیز کھول کر کے بیان کی. اور ایمان لانے والوں کے لیے اب قرآن تو تفصیل ہے سے مراد صحیح اور غلط کی تمیز بھی ہے. جیسے اللہ دوسرے کے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ناس کے لیے ہدایت ہے. کون سی ہدایت ناس کے لیے؟ یہودی، نصرانی، مجوسی، سکھ، عیسائی، کوئی بھی پڑھے گا اس کے لیے ہدایت ہے. کون سی ہدایت؟ من البینات والفرقان، صحیح اور غلط کی ہدایت. صحیح اور غلط سمجھ میں آ جائے گی، لیکن عمل کی ہدایت کس سے دی جائے گی؟ یہ تو صحیح اور غلط کی ہدایت ہر کسی کو دے گا اللہ رب العزت، اس میں کوئی بندش نہیں. جو بھی پڑھے گا اس کو صحیح اور غلط سمجھ میں آ جائے گا، اس کی ہدایت سب کے لیے. لیکن عمل کی ہدایت ہر کسی کو نہیں ملے گی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، عمل کی ہدایت متقیوں کے لیے. تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب عمل کی ہدایت اگر چاہیے تو ایمان لانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ہدایت مل جائے گی تو پھر رحمت کا نزول ہوگا. یہاں پر سورہ یوسف اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں پڑھی ہیں اللہ رب العزت اسے ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سورہ رعد دیکھتے ہیں. سورہ رعد بھی مکی ہے، اور یہاں پر آیت نمبر 111 میں یوسف میں ہم جو پڑھے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے بتایا گیا کہ قرآن گڑی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اس کے اندر. مطلب صحیح اور غلط کی پوری تمیز مل جائے گی، اور جو بھی چیزیں ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے تفصیل ہے. لیکن اور ایمان والوں کے لیے اگر ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی، اور پھر رحمت کے، اللہ کی خاص رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے. اسی کا سلسلہ اب آگے چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، الف لام میم را، یہ حرف مقطعات ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جس کی میننگ نہیں بتائی گئی، اور اس کی پہلے بھی کافی اس کی تفسیر ہو چکی ہے. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب ہے، کتاب کی آیتیں ہیں. یہاں پہ قرآن کو پھر کتاب کہا گیا، اور جہاں پر بھی حرف مقطعات آتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کا تعارف پیش کرتا ہے. اب یہاں سے موضوع بالکل بدل رہا ہے. ابھی تک ہماری خود کی اصلاح ہو رہی تھی کہ ہمارے اندر حسد نہیں آنا چاہیے، بغض نہیں آنا چاہیے، ہمیں اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور کسی نے اگر جرم کر لیا ہے، توبہ کر رہا ہے تو اسے معاف کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا ہے. مطلب ہماری اصلاحی بات ہو رہی تھی. وہ یزکیہم، ہمارا تزکیہ کیا جا رہا تھا. اب موضوع بدل رہا ہے اور دعوت کے طرف پھر سے آ رہا ہے کہ آپ جب کسی کو دعوت دیں گے تو کیا انداز ہوگا آپ کا. دیکھتے ہیں کیا انداز ہونا چاہیے اور کس طریقے سے دعوت دی جائے گی. حرف مقطعات کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کے بارے میں بتایا. اے نبی، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو آپ کے رب کے جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہی حق ہے. دو بات پتہ چلی. پہلے بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کے جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ حق ہے. اللہ خود کہہ رہے یہ حق ہے، اور آگے دیکھیں گے آپ یہ حق ہے اس بات کی اب دلیل شروع کرے گا اللہ. کوئی کہہ سکتا نا کہ یہ تو چیلنج ہو گیا کہ قرآن حق ہے، تو کیا دلیل ہے اس کی؟ تو اب اللہ نے کلام کرنا شروع کر دیا کہ یہ دلیل ہے اس کی. اس لیے قرآن کو کلام کہا گیا. ہم رکا کریں اور رک کر کے وہاں سوچیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، کیا مطلب ہوگا اس کا. تو یہاں پہ اللہ نے کہا، پھر سے دیکھتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کے کلام کی آیتیں، اور جب آپ کے رب کے جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہی حق ہے،
اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی سچ نہیں. اس سے جو ٹکرائے گا وہ غلط ہو جائے گا. یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے حق اور باطل کو جاننے کا. اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ بھی فیصلہ کن دو باتیں کی گئی. پہلا یہ حق ہے، اور دوسرا اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اب ہمیں ایمان والوں کو جو کم ہیں، یہ ہمیں سمجھ لینا کہ ایمان والے کم رہیں گے، غیر ایمان والے زیادہ رہیں گے. اور یہ آیت اس کے پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ ایمان والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کا قربت حاصل، تقوی رکھنے والے، آخرت والے جو ہیں کم لوگ ہوا کرتے ہیں. اب یہ جو دو فیصلہ کن بات کی گئی ہے کہ یہی حق ہے اور ایمان والے کم ہوتے ہیں، اب اس کے دلائل اللہ رب العزت شروع کر رہا ہے کہ یہ حق کیسے ہے. آپ دیکھیں گے اس صورت میں، پوری صورت میں ایک بات دیکھیں گے کہ حق اور باطل کی پہچان کرائی گئی ہے کہ دیکھو یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ غلط ہے. حق اور باطل کی پوری صورت میں آپ دیکھیں گے حق اور باطل کی پہچان کرائی گئی ہے، اور آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ خود طے کریں کہ آپ حق پر کھڑے ہوتے ہیں یا باطل پہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن حق اور باطل کی پہچان بہت بہترین انداز میں اللہ رب العزت آگے کرانے والا ہے. جب بھی ہم کسی ہم وطن بھائی کو جو ایمان کو نہیں جانتا ہے، اسلام کو نہیں جانتا ہے، اس کو جب دعوت دیں تو اصول بتائے جا رہے ہیں کہ حق اور باطل کے پہلے پہچان کرائیں، پھر اس کے اختیار میں ہے کہ وہ حق کو چنے یا باطل کو چنے. سبحان اللہ. مطلب یہ حق اور باطل کی کشمکش چلتے رہے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ کس کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی اس کے اندر آئے گی کہ حق اور باطل پیش کیا گیا، سمجھ میں آ گیا، کسی نے حق کو چن لیا، کسی نے باطل کو چن لیا. اب رزلٹ سامنے آئے گا، انجام سامنے آئے گا کہ کون حق پر رہتا ہے اور کس کے ساتھ کس کا کیا انجام ہوا، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور دنیا کا انجام خود پتہ دے دیتا ہے کہ آخرت کا انجام کیا ہے. تو دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 2، اللہ الذی رفع السماوات، اور وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو. اللہ الذی رفع السماوات، بلند کیا آسمان کو. اللہ اکبر، کیا بلندی آسمان کی کہ جس کی بلندی کا آج تک ہمارا سائنس پتہ نہیں لگا پایا کہ کس قدر بلند ہے آسمان، کس قدر اونچا ہے، کیا اس کی یہاں سے دوری ہے. تو اللہ فرمائے کہ ہم نے اسے ایسا بلند کیا آسمان کو، اور بغیر امدن ترونہا، اور اسے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، بغیر کھمبے کے کھڑا کر دیا. ہم دیکھیں، ہم 10x10 کا سلیب نہیں ٹانگ سکتے بغیر ستون اور بغیر کھمبے کے، لیکن یہاں پر بغیر آمدن ترونہا کا ایک اور ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی اس کی تفسیر ابن عباس اور مجاہد، حسن اور وغیرہ اور بھی دوسرے جو مفسر ہیں وہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ستونوں کے بغیر تم انہیں دیکھ رہے ہو، ستونوں کے بغیر تم انہیں دیکھ رہے ہو. اس کو اس طرح پڑھا، اس کی اس طرح تفسیر کی. تو گویا کہ اس کی دو طرح تفسیر ہوئی ہے. ایک یہ کہ اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا، اور دوسرا یہ کہ ستون تو ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے، ستونوں کے بغیر تم انہیں نہیں دیکھتے. یہ ابن عباس وغیرہ کا قول ہے. اور یہ کب کا قول ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے. اور ہمارا سائنس کیا کہتا ہے؟ آسمان کے تھمے رہنے کی وجہ، اور سورج اور چاند، زمین اور آسمان، اور دوسرے جو سیارے ہیں، دوسرے جو ستارے ہیں، اسٹارز ہیں اور گیلیکسیاں ہیں، یہ ایک دوسرے سے ایک نہ دکھائی دینے والے جال میں بندھی ہوئی ہے. یہی کہتا ہے سائنس. یعنی ایک میگنیٹک فورس ہے جو ایک دوسرے کو باندھ کر کے رکھا ہے. اللہ اکبر. ابن عباس نے 1450 سال پہلے اس آیت کو اس انداز میں سمجھا ہے کہ ستون تو ہے لیکن تمہیں دکھائی نہیں دے رہے، کہ گریویٹیکل جو فورس ہے اس فورس کو تو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا نا اس وقت میں. آج سائنس وہاں تک پہنچا، اس نے سمجھ لیا. اور کیا
انداز ہے اللہ رب العزت کا ایک سیارے کو دوسرے سیارے سے روک کر کے رکھنے کا کہ وہ جو چمبکی سسٹم ہے، گریویٹیکل فورس جو ہے اس کا، وہ اس طریقے سے اتنا بیلنس بنایا گیا کہ آپ دیکھیں دو طرف چمبک رکھیں اور بیچ میں ایک سوئی، اور دونوں طرف سے اس کو برابر فورس دے، جب وہ بیچ میں معلق رہے گی سوئی، نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی، لیکن ذرا سا بھی آپ کا ہاتھ بھی کانپ گیا تو وہ ایک طرف ہو جائے گی یا گر جائے گی۔ تو یہ پورا فلکیات کا جو نظام ہے، ایک ستارے دوسرے ستارے سے جو بندھے ہوئے ہیں اور تیر رہے ہیں، یہ دونوں طرف سے کس انداز میں بیلنس کیا گیا ہے، اللہ اکبر، کس انداز میں بیلنس کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ چاند سورج سے نہیں مل سکتا، سورج چاند سے نہیں مل سکتا، یہ سب اپنے دائرے کے اندر تیر ہے، اور اس کو باندھا گیا ہے بہت باخبر کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ کراؤں گا، اس کی میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، تفسیر آپ کو ڈھونڈنا ہے کتابوں کے اندر۔ سورج اور چاند پہ گرہن لگتا ہے، کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ کوئی چیز ان کے سامنے سے گزرتی ہے، کوئی سیارہ ان کے سامنے سے گزرتا ہے، یعنی زمین اور سورج کے بیچ میں سے کوئی سیارہ اگر گزرے گا تو وہ اس کو ڈھانکے گا۔ تو گریویٹیکل فورس کا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا چلیے اس بات کو ختم کریے، اس کی تفسیر نہیں کر رہا میں، آپ کی توجہ میں ادھر لا رہا ہوں کہ جب ایسا ہوتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جیسی سورج گرہن لگتا تھا، چاند گرہن لگتا تھا تو نبی مکرم تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی چادر میں نے لٹکتے ہوئے گھسٹتا ہوا دیکھا کہ تیزی سے جیسے کوئی بہت بڑی پریشانی آئی ہے، اور نبی مکرم اللہ رب العزت کے دربار کی طرف جا رہے ہیں، اور قیام میں کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے، پھر قیام کرتے، پھر رکوع کرتے، پھر قیام کرتے، یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جاتا، پھر واعظ و نصیحت کرتے اور کہتے کہ سورج کے اوپر مصیبت تھی یا فلاں کے اوپر مصیبت تھی۔ کیا یہ مصیبت؟ کیا ہو جاتا ہے ایسا؟ غور کریں آپ، اللہ کے نبی کی کوئی بات ہے، قرآن کی کوئی بات ہے تو وہ ایسی نہیں ہے۔ چلے واپس آئے آیت نمبر 2 کی طرف، اور اللہ وہ ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو کہا کہ یہ قرآن حق ہے، تو اللہ رب العزت اب اس کے حق ہونے کی دلیلیں پیش کرنا شروع کر رہا ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، یا نہ دکھائی دینے والے ستون کے طرف جو ہے اس نے کیا۔ یہ تھی تفسیر الطبری کی تفسیر، جو ابھی نہیں کی گئی، 1450 سال پہلے کی گئی، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 122۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 403 403۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اس کے پہلے بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3 میں، اور ابھی یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں بھی ہے، اور سورہ فرقان آیت نمبر 29 کے اندر بھی یہی بات کہی گئی کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ جیسی اس کے شان کو لائق ہے۔ ہم نہیں سوچ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، میرے مثل کوئی نہیں۔ تو اللہ کی جیسی شان ہے، اس شان کے لائق اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا۔ اب عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود اللہ رب العزت دنیا کے نظام کو کیسے چلا رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے، کیسا خبر رکھا ہوا ہے، بغیر خبر رکھے، بغیر جانے، بغیر ضرورت کا پورا کیے، بغیر حفاظت کیے کوئی مخلوق زندہ نہیں بچ سکتی۔ ایک ایک مخلوق کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ اس کا خالق اس سے غافل نہیں، اس کا مالک اسے بھولا نہیں۔ ایک ایک مخلوق اس بات کی گواہی ہے۔ تو عرش پہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے کیسے کمانڈ کیا، آگے فرماتا ہے، اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہے۔ سورج اور چاند کام پہ لگے ہوئے، 1450 سال پہلے بات ہو رہی ہے، مطلب کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ بات کہی گئی جب اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ زمین اڑ رہی ہے،
وہ تو اللہ نے ایک سوال دیا ان کے دماغ میں کہ تم زمین کے کنارے سے نہیں نکل سکتے بغیر ایک زور کے. مطلب یہ سجھا دیا اللہ نے کہ تم نکل سکتے ہو. زمین کا کوئی کنارہ ہے اور تم نکل سکتے ہو, تمہیں زور چاہیے. بنائے گئے زور, اور سب سے زیادہ زور اسی کنارے سے نکلنے میں لگا ہے جسے اوزون لیئر کہتے ہیں. سب سے زیادہ فیول وہیں لگا, اور اوپر تو پھر آکسیجن تھا نہیں تو فیول بہت کم لگا. اور جب وہ اس زمین کے کنارے کے باہر نکلنے کے بعد جب وہ اسپیس میں گیا, تب اس نے دیکھا کہ ہم جس پرتھوی کے اندر رہتے ہیں وہ کسی کے اوپر ٹکی ہوئی نہیں ہے, وہ تو اڑ رہی ہے, وہ تو کہیں جا رہی ہے. اور اس کے جانے کی جو اسپیڈ ہے, اس کے سفر کی جو اسپیڈ ہے, وہ 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی ہے. اس قدر اسپیڈ سے جا رہی ہے, اور ہم سب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سورج بھی اسی طریقے سے ٹکا ہوا نہیں ہے, وہ بھی کہیں جا رہا ہے. اور سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا, سورہ لقمان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ سب اپنے دائرے کے اندر تیر رہے ہیں, مطلب اپنی جگہ میں بھی تیر رہے ہیں, اور ایک سرکل ہے, ایک دائرہ ہے, ایک آربٹ ہے, اس میں بھی یہ لوگ تیر رہے ہیں. اللہ اکبر. 1450 سال پہلے یہ کون بتا سکتا ہے؟ جس نے اس کائنات کو بنایا وہی بتا سکتا ہے, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس نے جو کچھ بتایا ہے آج بھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کو صحیح ثابت کیا جا رہا ہے. اور یہ کرے نہ کرے وہ تو خالق کے کائنات نے بتا چکا, ہمیں اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں تو غور و فکر کرنا ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز پر اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے. اور سورج چاند کو کام پر لگا دیا ہے, مطلب یہ ایک دائرے کے اندر, اور کام پہ لگا دیا. کیا کام پہ لگایا؟ وہ سورہ یاسین میں بتایا اللہ نے کہ یہ ایک دائرے کے اندر تیر رہے. سورج بھی اس اسپیڈ سے جا رہا ہے, زمین بھی اس اسپیڈ سے جا رہی ہے, لیکن کمال کہ دونوں کی دوری کے اندر ذرا سا بھی کمی اور زیادتی نہیں آ سکتی. اگر آپ یوں کہیں کہ یہ میگنیٹک سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں تو اس کا کیلکولیشن کس نے کیا؟ اور اتنا باریک کیلکولیشن کہ اس کو دوڑا بھی رہا ہے, چلا بھی رہا ہے, لیکن کمال کی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. پھر آگے فرماتا اللہ, اور ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے, اجل مسمى, ایک اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے چل رہا ہے. یہ جا رہا ہے اور اس کا سفر ختم ہوگا, قیامت آئے گی. ہر چیز کا ایک, ہم جا رہے ہیں اپنی موت کی طرف, اپنے انجام کی طرف. انجام کیا؟ جو عمل کریں گے اس حساب سے انجام مل جائے گا. تو یہ کہیں جا رہا ہے اور ایک خاص جگہ اور ایک خاص ٹائم تک یہ چلے گا. یہ بھی فیصلہ کن بات اللہ رب العزت نے بتا دی. اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ کام کی تدبیر کرتا ہے, وہ مدبر ہے, تدبیر کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, اور پلاننگ کے حساب سے چلاتا ہے. توحید ربوبیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. توحید ربوبیت کے اندر 3 چیز ہے کہ وہ خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے. خالق ہے پیدا کرنے والا, ضرورت پوری کرنے والا, حفاظت کرنے والا. مالک ہے, اقتدار ہے اس کا, وہ جس کو چاہے جو دے. اور مدبر ہے, کام کرتا ہے اور پلان کو اپلائی کرتا ہے, چلاتا ہے. یہ تدبیر ہے. اب آپ غور کریں جو پہلے پڑھے ہیں کہ یہ جو فلکیات کا جو نظام ہے, اسپیس کا جو نظام ہے, جو گیلیکسیاں چل رہی ہیں, ایک گیلیکسی دوسرے گیلیکسی کے سائڈ سے یا بیچ میں سے گھس کر کے نکل جا رہی, کون روٹ دے رہا ہے ان کو؟ کیوں نہیں ٹکرا رہا ایک سیارہ دوسرے تجارت سے؟ یہ ہے مدبر, یہ ہے پلان اللہ کا. یہ روٹ دے رہا ہے اللہ رب العزت. یہ پورے نظام کو اللہ رب العزت اس خوبصورتی کے ساتھ چلا رہا ہے. اس رب کی طرف سے نازل کیا وہ قرآن ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, مطلب اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. مخلوق خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. کریشن خود اس بات کا پروف ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے. اور ایسا کریشن, اللہ اکبر. چلے وقت زیادہ ہو جائے گا, آگے چلتے ہیں. تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو. رب کی ملاقات پر یقین کرو, کیوں آ گئی یہ بات؟
یہ نظام کو دیکھو، غور کرو اور رب پر یقین لے آؤ. اور جب یقین آ جائے گا رب پر کہ ہاں بنانے والا ہے، تو اس کی بات پر یقین آئے گا کہ یہ ہمیں پھر سے وہ رب اٹھانے والا ہے اور اس کی ملاقات کے لیے ہمیں حاضر کیا جانے والا ہے. آیت نمبر 3. ابھی تک کس چیز کی دعوت دی گئی؟ توحید ربوبیت کی. اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کے اللہ کے ہونے کا یقین دلایا گیا. ٹھیک ہے، تو دعوت یہاں سے شروع ہوگی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 3. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا. پھر اللہ کی تخلیق کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے آرڈر ہے. یہ سمجھ لیں ہم کہ ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں، کیونکہ جتنا غور کریں گے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز میں، اللہ کے وجود کا اتنا زیادہ یقین مضبوط ہوگا. اور یہی سب کچھ ہے اور یہی قیمتی چیز ہے. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا. زمین کو پھیلایا کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ دیکھیں گے جب روڈ بنتی ہے، سڑک وغیرہ بنتی ہے، تو پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے. آپ کٹے ہوئے پہاڑ کو دیکھیے گا کہ اوپر ایک لیئر دکھے گی آپ کو 6 فٹ کی، 4 فٹ کی، 3 فٹ کی، زیادہ تر 3 فٹ کی ہوا کرتی ہے، مٹی کی ایک لیئر. اور اس کے نیچے پتھر ہوا کرتے ہیں، الگ الگ قسم کے پتھر ہوا کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے اس کو بچھا دیا، گویا کہ ایک چادر بچھی ہوئی ہے 3 فٹ موٹی یا 4-5 فٹ اور 6 فٹ موٹی. اللہ اکبر. دیکھیں، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا. زمین ان پتھروں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں پہاڑ، اب اس کے اوپر پہاڑ کو گاڑ دیا. سورہ لقمان میں بھی اللہ نے فرمایا کہ زمین میں ہم نے پہاڑ کو گاڑ دیے ہیں، اس لیے کہ کہیں اس کا بیلنس خراب نہ ہو، کہیں یہ ڈاماڈول نہ ہو جائے. 1450 سال پہلے بات ہو رہی. کیوں ڈاماڈول ہوگی؟ کیونکہ یہ تیر رہی ہے، یہ اڑ رہی ہے، اور اسپیڈ کتنی ہے؟ 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے. ہماری بائک 100 کی اسپیڈ سے چلتی ہے تو دل کانپتا ہے. اور اس اسپیڈ میں اس کے اندر وائبریشن نہ ہو جائے، ڈگمگا نہ جائے، اس کے بیلنس کو بنانے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو گاڑا ہے. اب آپ اس پہ بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ گاڑا ہے کہ نہیں گاڑا. جیسے آپ دیکھتے ہیں گھر بنتا ہے تو بیم اور کالم جو ہے وہ گاڑے جاتے ہیں، تو وہ ایک ہی مٹیریل ہوتا ہے نیچے سے اوپر تک، کانکریٹ ہوا کرتا ہے نیچے سے اوپر تک. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے گاڑے ہیں. اب سائنس نے ریسرچ کیا تو پہاڑ کا جو مٹیریل اوپر تھا وہی نیچے تک گیا، نیچے تک جڑ تک اس کے گیا ہے وہی مٹیریل، اور آس پاس دوسرا مٹیریل. تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اس کو گاڑا ہوں. تو اسی طریقے سے کالم کی طرح یہ گڑے ہوئے دکھیں گے آپ کو. اللہ اکبر. اس کے اوپر 1450 سال پہلے کوئی ریسرچ ہوئی تھی پہاڑ کے اوپر کہ کیا اس کا مٹیریل ایک جیسا ہے، کیا گاڑا گیا ہے اس کو، اور کیوں گاڑا گیا ہے، کیوں بیلنس کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو لنگر کی طرح گاڑ دیا ہے، کنیکٹڈ رہتے ہیں ایک دوسرے سے، لنگر بنا ہوا ہے. اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. بغیر پائپ لائن کے نہر بنا دیا اس نے، اور نہر بھی ایسی کہ ایک دیش سے دوسرے دیش کو جا کر کے ملا رہی ہے. بارش ادھر ہو رہی ہے، ادھر والوں کو پانی کی ضرورت ہے، وہ نہر کے ذریعے سے پانی پہنچ رہا ہے. بیچ میں جتنے جانور ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے، جتنے پیڑ پودے، ان کو بھی پہنچتا چلا آ رہا ہے، اور یہاں پھر انسان تک پہنچ رہا ہے. وہ جانور، پیڑ پودے، وہ سب بھی انسان کے فائدے کے لیے یہ باقاعدہ پورا سسٹم بنایا جا رہا ہے. ابھی میں نے بیچ میں ایک نہر دیکھا اور دیکھ کر کے میں حیران ہو گئی. طبیعت پچمڑی کے راستے میں ہے، باقاعدہ وہاں پر باندھ ہے، باندھ بنا ہوا ہے کالے پتھر کا. نہ اس طرف پتھر ہے میلوں دور، نہ اس طرف پتھر ہے میلوں دور. باقاعدہ ایک جیسے بہت بڑی سلی یا چٹان کی طرح ایک پتھر، کالے پتھر آئے ہیں اور اس میں باندھ بنا ہوا. کیا وجہ ہے باندھ بننے کی؟ جب اس میں غور کیا گیا کیا وجہ ہے باندھ بننے کی، تو بہت بڑی وجہ کی وجہ سے وہاں باندھ باندھا گیا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے. کیونکہ آگے پیچھے دونوں طرف مٹی ہے اور مٹی میں پانی رک نہیں سکتا. تو وہ چٹان کا جو باندھ بندہ تھا وہ اس لیے کہ وہاں پر پورے جنگلی جانور آ کر کے اور پانی پیا کرتے ہیں. اگر وہ باندھ نہیں ہوتا تو وہ پورے علاقے کے جانور ختم ہو جاتے ہیں.
اور ایک بہت بڑے علاقے کے اندر ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے نہر بنایا اور نہر بھی باقاعدہ پورے سسٹم کے ساتھ. نہر کا پانی نیچے کیوں نہیں چلا جاتا؟ مٹی ہے نا، سوکھا ہے، نیچے چلا جانا چاہیے، کیوں نہیں جاتا ہے؟ وہاں کی مٹیاں بھی اس طریقے سے ہوا کرتی ہیں جیسے کہ پائپ لائن طریقے کی ہو. وقت بہت کم ہے، کافی اس میں ٹائم لگ جائے گا. اور انہیں بنایا اور نہریں بنائی اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے. اب پھل جو بنایا ہے، پھل کے اندر بھی قدرت دیکھو کہ ایک قسم کا پھل نہیں ہے. آم ہے کئی ویرائٹی ملے گی، جام ہے کئی قسم ملے گی، انار ہے کئی قسم. اس کے بھی اللہ فرماتا ہے کہ جوڑے بنا دیے. اور وہ دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے. اب دن چلا جانا، رات کا آ جانا کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر رات کا چلا جانا اور پھر سے دن کا آ جانا، پھر سے تازہ دم ہو جانا، پھر سے اپنے کام و کاروبار میں لگ جانا، پھر سے اللہ کی عبادت اور اللہ رب العزت کی رضا میں لگ جانا، کتنی بڑی نعمت ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا وہ دن کو رات سے ڈھانپ لیتا ہے. کون ڈھانپتا ہے؟ وہ ڈھانپ لیتا ہے. چیلنج کرا نا اللہ نے، تم بتا دو کون ڈھانپتا ہے؟ پورا سائنس مل کر کے ڈھانپ سکتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو غور و فکر کرنا ہوگا، اور اگر نشانی سے کو نظر انداز کر کے جانا چاہتے ہیں جو منافق اور کافر کرتے ہیں تو چلے جائیں. کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اتنی نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں لیکن بے دھیانی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. مطلب اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بے دھیانی کر کے گزر جائیں. اس نے جو چیزیں بنائی ہیں ہم اس پہ غور و فکر کریں. تو اگر ہم اللہ کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کو پانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کی نشانیوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ غور فکر کرنے کی اللہ رب العزت نے دعوت دی، یعنی ہر مخلوق پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. آیت نمبر 4. اور زمین میں باہم ملے ہوئے ٹکڑے ہیں. اچھا، قطعات ہیں، ٹکڑے ہیں، مطلب زمین بھی ایک دوسرے سے کے آس پاس، مطلب ٹکڑے کی شکل میں. ایک زمین اپجاؤ ہے، ایک زمین بنجر ہے. وہیں ایک زمین ہے جو پانی کو سوکھ لیتی ہے، ایک وہیں پہ زمین ہے جو پانی کو نہیں سوکھتی، تالاب بن جاتا ہے. تو ایک اپجاؤ زمین ہے، ایک بنجر زمین ہے. کیا یہ قدرت نہیں ہے اللہ کی؟ کیسے ہو گیا یہ؟ زمین تو زمین ہے، دونوں زمین تھی، لیکن ایک فصل کو بہت زیادہ لے کر کے آ رہی ہے اور ایک فصل کو کم لا رہی ہے یا نہیں لا رہی ہے. ایک ہی بیج چل رہا ہے، ایک ہی بارش ہو رہی ہے، ایک ہی دھوپ نکل رہی ہے، لیکن زمین میں فرق کر دیا اللہ رب العزت نے، فصل میں فرق کر دیا. یہ کیوں کر رہا ہے؟ غور کریں، نشان کریں. پھر آگے کہا اور انگور کے باغ. اب اللہ رب العزت نے زمین کے ذریعے سے جو رزق نکالا ہے اس کی ویرائٹی کتنی خوبصورت انداز میں الگ الگ کر رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں. اور انگور کے باغ. اب یہ بیل جو چڑھنے والے جو پھل فروٹس ہوا کرتے ہیں یا ڈرائی فروٹس ہوا کرتے ہیں اس کی شکل بتایا. اور انگور کے باغ یعنی کچھ کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں جو کھیتیاں نہیں، مطلب جو بیل چڑھنے والی ہوا کرتی ہیں، کسی سہارے سے چڑھنے والی. اور کھیتیاں، اب یہ کھیتی کا نظام الگ ہے کہ 2-3 مہینے میں یہ آ جاتی ہے اور اپنی فصل دے کر کے اور ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کھیتیاں جیسے گیہوں، چنا وغیرہ. اور کھجوروں کے درخت. اب یہ بڑے بڑے درخت ہیں، آم کا درخت ہے اور بھی دوسری چیزوں کا ہے، تو یہاں کھجور کے درخت ہیں. ایک جڑ سے کئی تنے والے. اب دیکھتے ہیں ہم کہ ایک جڑ ہے لیکن کئی تنے والے پیڑ ہیں، جیسے انار وغیرہ کے، زیتون وغیرہ کے. اور ایک تنے والا بھی ہوتا ہے کہ جڑ تو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے لیکن تنا ایک ہی نکلا ہے. جو ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں. اب غور کرنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اب غور کرو تم. ایک ہی پانی ہوتا ہے، ایک ہی زمین ہوتی ہے، ایک ہی سورج ہوتا ہے، لیکن جو پودے نکل رہے ہیں سب کے الگ الگ انداز ہیں. کوئی بیل والے نکل رہے ہیں، کوئی 3 مہینے میں ختم ہو جا رہے ہیں، 2 مہینے میں ختم ہو جا رہے ہیں. اور کوئی درخت کی طرح ہے اور کوئی درخت کی طرح ایسے ہیں کہ ایک ہی جڑ ہے، ایک بیج، اور ایک بیج میں سے کئی تنے نکل گئے. اور کئی ایسے ہیں کہ کئی جڑیں ہیں اور ایک تنا نکلا ہوا ہے.
اور ایک ہی قسم کی بارش ہے، ایک ہی قسم کا زمین ہے اور ایک ہی قسم کا پانی ہے، لیکن اس کے بعد جو پھل نکل رہے ہیں اس کا سائز بھی الگ ہے، اس کی خوشبو بھی الگ ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہے، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہے اور اس کا وٹامن بھی الگ ہے۔ کیسے ہو گئے؟ کس نے کر دیا یہ؟ کیا اپنے آپ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ہم ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور غور کرو کہ اب میں ہم پھل میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ ایک ہی پیڑ ہے لیکن ایک طرف کا آم جو ہے وہ کھٹا نکل گیا، دوسری طرف کا میٹھا ہو گیا۔ ایک ہی باغ لگا ہوا ہے لیکن کہیں کچھ اور پھل ہے، کہیں کچھ اور پھل ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور کہی گئی، اور ہم ان کے باغ کو بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں۔ ہم کہا اللہ نے، میں دیتا ہوں۔ یہ چیلنج ہو گیا۔ تو بتا دیں ہم سوچ کر کے کہ کون دیتا ہے، کون ان کے اندر خوشبو ڈالتا ہے، کون ان کے اندر رنگت ڈالتا ہے، کون ان کے اندر ٹیسٹ ڈالتا ہے، کون ان کے اندر وٹامن ڈالتا ہے۔ مٹی کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سونگھ کر کے دیکھ لیں، چاٹ کے دیکھ لیں، اس کو کھا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی وٹامن ہے تو اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ چیلنج ہے اور یہ چیلنج بنا رہے گا کیونکہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، یعقلون، عقل رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ نے یہاں پہ عقل کو استعمال کرنے کی اجازت دیا۔ وہاں پر بھی غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو کیا کہہ دیا اللہ نے۔ جو بنائی چیز ہے اس کے چیز کے اوپر تو دیکھیے، پہلے اللہ نے کان بنایا، کان سے ہم قرآن سنیں، آنکھ سے دیکھیں۔ جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کو، جو چیزیں یہاں بیان کی گئی اس کو آنکھ سے دیکھیں۔ اب جب دیکھیں گے تو دل اثر لے گا کہ واقعی یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے، ضرور اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ جبھی یہ بنا ہے، جبھی یہ چلا ہے، اب ایمان آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے دعوت دینا ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں، اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے۔ یہ مخلوق کو دکھا کر کے اور مخلوق کی پیدائش، اور اس کے بعد اصل بات یہ تھی، اس بات پر یقین دلانا تھا کہ یہ کتنی تعجب والی بات کر رہے ہیں، کتنی عجیب بات کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہڈی ہماری ختم ہو جائے گی اور ہم بھولے بسرے ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اس میں تعجب کرنے والی بات ہے۔ کیا یہ دیکھ نہیں رہے آسمان، یہ دیکھ نہیں رہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر کہ بیج مٹی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے وجود کو قائم کرتا ہے۔ ہر روز دیکھ رہے ہیں ایک بیج جو ہے وہ زمین میں جا رہا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جا رہا ہے، لیکن وہ خود بیج جو ہے ختم ہو جا رہا ہے لیکن اب اپنے وجود کو قائم کر رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے ہم زمین میں چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارا وجود اس میں ہوگا۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ بولا نہیں ہے۔ ہم ہر مہینے، ہر فصل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیج ڈالتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک پودا نکل کے آتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہوا وہ باہر نکلتا ہے۔ تو یہاں پر اب آخرت کا یقین انہیں دلایا جا رہا ہے۔ پہلے توحید ربوبیت آئی، اب آخرت پر یقین، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی پہچان بھی کرائی گئی۔ سورہ فاتحہ کا سسٹم آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کے تعارف، الرحمن الرحیم، اسماء الحسنی کا تعارف، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا تعارف۔ تو یہاں پہ اب بدلے کے دن کا تعارف چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آئے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں غور و فکر کریں، اس میں مزید غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے، ایمان لانے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا بھی مقام، ہمارا بھی ساتھی انبیاء اور صدیقین اور شہداء کو بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔